سوہنے محمد ورگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے درود پاک، سوہنے محمد ورگا، سوہنے محمد ورگا، سوہنے محمد ورگا، حسن و جمال کوئی نہیں، اللہ دی قسم جگتے ملدی مثال کوئی نہیں، ملدی مثال کوئی نہیں۔ سوہنے محمد ورگا، حسن و جمال کوئی نہیں، اللہ دی قسم جگتے ملدی مثال کوئی نہیں، ملدی مثال کوئی نہیں۔ اور جگتے بہارا آیا، جگتے بہارا آیا، رب دا حبیب آیا، دکھیا بیمارا لئیو بن کے طبیب آیا، دکھیا بیمارا لئیو بن کے طبیب آیا، جگتے بہار آیا، رب دا حبیب آیا، دکھیا بیمارا لئیو بن کے طبیب آیا، دکھیا بیمارا لئیو بن کے طبیب آیا۔ ایڈیا شانہ والا، ایڈیا شانہ والا، سوہنا 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 سوہنا، ایڈیا شانہ والا، اونا ہن لال کوئی نہیں، اللہ دی قسم جگتے ملدی مثال کوئی نہیں، سوہنے محمد ورگا۔ قاری عبدالجبار بڑا توجہ والا جملہ جرا توجہ کر لو۔ روندے ہساون والا، روندے ہساون والا، اجڑے بساون والا، دائی حلیمہ دیو پاگ جگاون والا، دائی حلیمہ دیو پاگ جگاون والا، دائی حلیمہ دیو پاگ جگاون والا، روندے ہساون والا، اجڑے بساون والا، دائی حلیمہ دیو پاگ جگاون والا، دائی حلیمہ دیو پاگ جگاون والا، رب نو مناون والا، رب نو مناون والا، اونا جیدار کوئی نہیں، اللہ دی قسم جگتے ملدی مثال کوئی نہیں، سونے محمد ورگا، سوہنے محمد ورگا، حسن و جمال کوئی نہیں، اللہ دی قسم جگتے ملدی مثال کوئی نہیں، ملدی مثال کوئی نہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو بلند ہے، آپ کی ذات بھی اعلیٰ، بات بھی اعلیٰ، کردار بھی اعلیٰ، گفتار بھی اعلیٰ۔ تو میں چاہتا ہوں ایک اور نعت شیخ صاحب کے ہونے سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ سنا دوں۔ ذرا کر سب پوچھے تو اس نعت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا، آپ بڑی محبت سے سماعت فرمائے، جہاں نام آئے درود پاک بھی پڑھے۔ میرے آقا میرے مولا، میرے آقا میرے مولا، میرے آقا میرے مولا، میرے آقا میرے مولا، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، میرے آقا میرے مولا، میرے آقا
میرے مولا میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ جہاں میں ان سا چہرہ ہے نہ ہے خندہ جبھی کوئی ابھی تک جن سکینہ عورتیں ان سا ہنسی کوئی نہیں رکھی ہے قدرت نے میرے آقا کمی تجھ میں جو چاہا آپ نے مولا وہی رکھا سبھی تجھ میں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كأنك قد خلقت كما تشاء میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جو عرب کے حالات تھے بدی کا دور تھا ہر سو جہالت کی گٹائیں تھیں گناہ و جرم سے چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھیں خدا کے حکم سے نا آشنا مکے کی بستی تھی گناہ و جرم سے چاروں طرف وحشت برستی تھی خدا کے دین کو بچوں کا ایک کھیل سمجھتے تھے خدا کو چھوڑ کر ہر چیز کو معبود کہتے تھے وہ اپنے ہاتھ ہی سے پتھروں کے بت بناتے تھے انہی کے سامنے جھکتے انہی کے گیت گاتے تھے کسی کا نام عزا تھا کسی کو لات کہتے تھے حبل نامی بڑے بت کو بتوں کا باپ کہتے تھے اگر لڑکی کی پیدائش کا ذکر گھر میں سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کرتے تھے غرض جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی نہ تھی شرم و حیا آنکھوں نہ تھی شرم و حیا آنکھوں میں گر گر بے حیائی تھی مگر اللہ نے ان پر جب اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈلا آیا مگر اللہ نے ان پر جب اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈلا آیا عرب کے لوگ اس بچے کا جب اعزاز کرتے تھے تو عبد المطلب قسمت پہ اپنی ناز کرتے تھے خدا کے دین کا پھر بول بالا ہونے والا تھا محمد سے جہاں میں پھر اجالا ہونے والا تھا میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ محمد کے تقدس پر زبانیں جو نکالیں گے خدا کے حکم سے ایسی زبانیں کھینچ ڈالیں گے محمد کے تقدس پر
زبانیں جو نکالیں گے، خدا کے حکم سے ایسی زبانیں کھینچ ڈالیں گے، محمد کے تقدس پر زبانیں جو نکالیں گے، خدا کے حکم سے ایسی زبانیں کھینچ ڈالیں گے۔ کہاں رفعت محمد کی، کہاں تیری حقیقت ہے، شرارت ہی شرارت بس تیری بے چین فطرت ہے، مذمت کر رہا ہے تو شرافت کے مسیحا کی، امانت کے دیانت کے صداقت کے مسیحا کی، اگر گستاخی ناموس احمد کر چکے ہو تم تو اپنی زندگی سے قبل ہی بس مر چکے ہو تم، میرا سامان جانو تن نثار ان کی محبت پر، میرے ماں باپ ہو جائے فدا ان کی محبت پر، صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ٹھیک ہے، آواز ٹھیک ہے، آواز ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ، والذین هم علی صلواتہم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ سامعین محترم، گزشتہ دنوں سیالکوٹ کے مضافات بٹر میں نے زبان کے ساتھ ذکر کی 10 قسمیں بیان کی تھی۔ آج کے درس میں نبی علیہ السلام دن رات میں فرض اور نوافل کتنی رکعتیں پڑھتے تھے، ان کے کیا فضائل اور درجات ہیں، اس کی تفصیل میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بڑا دلچسپ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مضمون ہے، اور لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ اس سے غافل ہے۔ غافل ہونے کا سبب کیا ہے؟ تمام عبادات میں سے اللہ تعالیٰ کے ہاں جو عبادت سب سے پسندیدہ ہے وہ نماز ہے، اور نبی علیہ السلام جب دنیا سے جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو 2 چیزوں کی نصیحت کی، ایک اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے اور ایک بندوں کے حقوق میں سے۔ جو اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے ہے وہ نماز ہے، الصلاۃ، اور جو بندوں کے حقوق میں سے ہے ہر وہ شخص جو آپ کے زیر دست ہے اس کے ساتھ نرمی کا حکم ہے، وما ملکت ایمانکم، باپ کے لیے اولاد، بڑے بھائی کے لیے چھوٹا بھائی، مالک کے لیے مزدور، خاوند کے لیے بیوی، جو بھی آپ کے زیر دست ہے اس کے ساتھ نرمی اور حسن سلوک کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا۔ عبادات میں سے سب سے جو کم درجہ ہے وہ حاجت کی 2 رکعتوں کا ہے۔
انہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا حزبہ امر بادر الی الصلاۃ، کہ نبی علیہ السلام کو کوئی بھی حاجت و ضرورت ہوتی تو اللہ کے نبی علیہ السلام 2 رکعتیں پڑھتے۔ اب یہ جو صلاۃ الحاجہ ہے، اس کے بارے میں 2 حدیثیں سنیں، پھر انشاءاللہ 24 گھنٹوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معمولات ہیں وہ میں بیان کروں گا۔ صلاۃ الحاجہ میں جو پہلی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک ولی تھا جس کا نام جریج، بڑا ہی نیکوکار تھا، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں محو مصروف، صرف کھانے اور قضاء حاجت کے لیے وقت، اس کے علاوہ ہر دم اللہ تعالیٰ کی تسبیح، تکبیر، نماز۔ دوران نماز اس کی والدہ نے اس کو بلایا۔ یہ بات یاد رکھیں، ہم نفل نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی بھی ہمارے والدین میں سے ہمیں کوئی حکم دے کہ میرا جوتا دے دو، جوتا دینا سب سے معمولی کام سمجھا جاتا ہے، تو آدمی کے اوپر یہ بات واجب ہے کہ وہ اپنی نماز کو توڑ کر اپنے باپ کی آواز پر لبیک کہے۔ اور نبی علیہ السلام کا خاص ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم۔ اگر انسان فرض نماز پڑھ رہا ہو اور نبی آواز دیں تو اس پر واجب ہے کہ اپنی فرض نماز کو بھی توڑ دے۔ تو انہوں نے نماز کو جاری رکھا، ماں نے نہ بد دعا دی۔ بنی اسرائیل میں ماں بد دعا دے سکتی تھی، نبی علیہ السلام نے والدین کو منع کیا ہے، اولاد جتنا بھی تنگ کرے اولاد کو بد دعا نہیں دینی۔ 3 باتیں ہمیشہ یاد رکھنی ہیں۔ آپ کا عزیز اور پیارا اگر آپ کو تنگ اور پریشان کرے تو آپ نے کہنا ہے ہداک اللہ، بھئی اللہ تجھے ہدایت دے۔ بیوی کرتی ہے، دوست کرتا ہے، اولاد کرتی ہے، بھائی کرتا ہے، تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ بھئی اللہ تعالیٰ تجھے کیا دے؟ ہدایت دے۔ اب دوسرا درجہ کیا ہے؟ اگر کوئی مخالف ہے، سرکش ہے، شریر ہے، تو آپ نے یہ کہنا ہے کہ اللہ تجھے نصیحت دے۔ نصیحت اس کا مطلب ہے کہ تینوں اللہ چٹکا لو آئے تے سدھے رائے پا دے، میں نہیں چاہتا بھئی تیرا نقصان ہوئے، ماڑا جا اللہ تعالیٰ تینوں ہلکا جا چٹکا لو آئے۔ اس کو کہتے ہیں نصیحت، بے اللہ تجھے نصیحت دے۔ اور تیسری جو چیز ہے وہ بد دعا ہے۔ مسلمان کسی کو بد دعا دے، نبی علیہ السلام نے اس کو پسند نہیں کیا۔ میں رمضان میں ایک جگہ پر درس دینے کے لیے گیا تو وہ قنوت کر رہے تھے فجر کی نماز میں، تو کہنے لگے اللہم علیک بالکفار اجمعین۔ جب سلام پھیرا تو میں نے کہا قاری صاحب یہ بات یاد رکھ لیں، کافروں کو بھی بد دعا دینا درست اور جائز نہیں ہے۔ صرف اس کافر کو آپ بد دعا دے سکتے ہیں جو حربی ہے، جو مسلمانوں کا قتل کر رہا ہے، بس اس کے علاوہ کسی کافر کو بھی اسلام کے اندر بد دعا دینی جائز نہیں۔ یا اللہ کافروں تباہ کر دے، یہ نبوی منہج نہیں ہے، یہ تو ضمن بات آ گئی۔ تو ماں نے بد دعا دی، اللہ تعالیٰ تجھ پر کوئی بدکار عورت مسلط کر دے۔ وہ چند دن گزرے، ایک عورت جو ہے وہ بچہ لے کر آ گئی اور اس نے کہا کہ اس نے مجھ سے گناہ کیا ہے اور اس گناہ کے نتیجے میں یہ بچہ پیدا ہوا۔ لوگوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، مار مار کر جریج کو لہو لہان کر دیا۔
اس نے کہا مجھے چھوڑو، اسے اور مارے۔ بالآخر جب اس کو چھوڑا تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس نے نماز شروع کر لی۔ کیا شروع کر لی؟ نماز۔ یہ صلاۃ الحاجہ ہے۔ صلاۃ الحاجہ کی برکت دیکھے، بچے کے سر کے اوپر جریج نے ہاتھ رکھا، من ابوک، کون ہے تیرا باپ؟ اس نے کہا فلان الراعی، فلاں جو چرواہا ہے وہ میرا باپ ہے، جریج نے یہ گناہ نہیں کی۔ تو صلاۃ الحاجہ جو ہے یہ بڑی مضبوط اور بڑی فضیلت والی، در و دیوار کیٹو پہاڑ کو بھی ہلا کے رکھ دینا والا عمل۔ دوسری حدیث، اب یہ بھی سن کر حیران ہوں گے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں آئے ہیں تو نماز کی وجہ سے۔ شاید زندگی میں آپ پہلی مرتبہ یہ بات سن رہے ہو کہ نماز کی وجہ سے ہمارے نبی دنیا میں آ گئے۔ جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماعیل کے بیٹے ہیں۔ اسماعیل ابراہیم کے بیٹے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سفر کر رہے تھے، سفر کرنے کے دوران ایک ایسے بادشاہ کی سلطنت آ گئی جو بڑا ظالم، غاصب اور شریر تھا۔ اگر بیوی ہوتی تو اس کے ساتھ ظلم کرتا، اور اگر ماں بہن بیٹی ہوتی تو چھوڑ دیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تو اللہ کے دین میں میری بہن ہے، کیونکہ روئے زمین پر اس وقت تیرے اور میرے سوا کوئی مسلمان نہیں، انما المؤمنون اخوہ۔ لیکن وہ بدبخت جو ہے اس نے پھر بھی اما سارہ سلام اللہ علیہا کو روک لیا۔ برائی کے ارادے سے جب وہ قریب آنے لگا تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اما سارہ نے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اللہ اکبر، بخاری کے اندر حدیث ہے۔ تو جب نماز شروع کی تو زمین نے اس جابر بادشاہ کو آدھا اپنے اندر نکل لیا اور جکڑ لیا۔ اچھا، اس نے سمجھا یہ کوئی جادوگر نہیں ہے، کوئی اس نے منتر کیا ہے جس وجہ سے ایسے ہوا ہے۔ تو بڑا میٹھا ہو کر کہنے لگا مجھے چھوڑ دیں، میری توبہ، میں آئندہ سے ایسا نہیں کروں گا۔ تو جو اللہ والے ہوتے اہل اللہ کے لیے ان کی محبت و بغض ہوتا ہے، انہوں نے چھوڑ دیا۔ اچھا چلو۔ پھر جب وہ دوبارہ سرکشی کرنے لگا تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اما سارہ نے پھر نماز شروع کر لی۔ اللہ اکبر۔ اب زمین نے اسے پہلے سے زیادہ اور سختی سے جکڑا۔ پھر اسے سمجھ آ گئی کہ یہ اللہ والے لوگ، اور پھر اس نے معافی مانگی۔ کوئی 100 دفعہ بھی آپ سے اللہ کے نام پر معافی مانگے تو مومن آدمی کا کام ہے اس کو معاف کر دے۔ اب کیا ہوا ذرا سنیے، نماز کی برکت سے پہلا کام کیا ہوا؟ اماں جی کی عزت بچ گئی۔ نماز کی برکت سے دوسرا کام کیا ہوا؟ اس بندے نے، بادشاہ نے توبہ کر لی۔ تیسرا کام کیا ہوا؟ وہ اتنا متاثر ہوا دونوں سے، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ چوتھا کام کیا ہوا؟ اس نے درخواست کی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ میری بیٹی ہاجرہ شہزادی جو ہے میں آپ کو بطور باندی بیوی کے دیتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل کو پیدا کیا، اور اسماعیل کی لڑی سے محمد رسول اللہ کو پیدا کیا۔ اب آپ اس حدیث سے یہ بات آسانی سے معلوم کر سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برکت والا جو وجود ہے وہ نماز کے عمل کی وجہ سے دنیا میں آئے۔ اب تیسرا جو صلاۃ الحاجہ، اس کے بعد جو اہمیت ہے وہ ہے وضو کی 2 رکعتوں کی۔
وضو کی 2 رکعتوں کے۔ نبی علیہ السلام معراج پر گئے تو آپ نے جنت میں حضرت بلال کے قدموں کی آواز سنی۔ وہ چلتے مکہ المکرمہ میں تھے، لیکن ان کے قدموں کی آواز اللہ کی جنت میں جاتی تھی۔ کس وجہ سے؟ کہ وہ جب بھی وضو کرتے وضو کی 2 رکعتیں پڑھتے۔ اب آ جائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن رات میں کتنی رکعتیں پڑھتے۔ ان میں کئی رکعتیں ایسی ہیں جو ہم نے ساری زندگی نہیں پڑھی۔ تو رمضان ماشاءاللہ تبارک اللہ آ رہا ہے، تو رمضان میں اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے تو نبی علیہ السلام کی ان مردہ سنتوں کو، جن کا تعلق نماز کے ساتھ ہے نا، ان کو زندہ کرنا ہے۔ اور ایک ساتھ اور بات بھی بتاتا ہوں، اگر آپ کی کوئی خواہش زندگی کی رہتی ہے، کوئی حاجت رہتی ہے، تو آپ اس کو اپنے ذہن نشین کر لیں کہ پروردگار میں تیرے نبی کی اس مردہ سنت کو زندہ کر رہا ہوں تیرے قرب کے لیے، تیرے قرب کے، اللہ تیرے قریب ہونے کے لیے، تیرے قرب کے لیے، تو میرے یہ کام جو ہے نا وہ پورا کر دیں۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، کوئی بھی کام اللہ سے جلدی پورا کروانے کے لیے سب سے مؤثر ترین جو عمل ہے وہ نماز کا عمل۔ اب ہم 17 رکعتیں فرض پڑھتے ہیں، وہ گنتے جائیے میرے ساتھ۔ فجر کی 2 رکعتیں، ظہر کے 4 فرض ہیں، عصر کے 4 فرض ہیں، یہ 3 نمازیں کتنی رکعتیں ہو گئیں؟ 10۔ مغرب کے 3 ہیں، کتنے ہو گئے؟ 13۔ اور پھر عشاء کے کتنے ہیں؟ 4، کتنے ہو گئے؟ 17۔ یعنی 17 رکعت جو ہے 24 گھنٹوں میں، دن اور رات میں ہم فرض پڑھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ 12 رکعتوں کی حفاظت کرتا ہے وہ ضرور بے ضرور اللہ تعالیٰ کی جنت میں داخل ہوگا۔ اب 17 اور 12 کتنی ہو گئی؟ 29۔ ماشاءاللہ شیخ برادری کا فائدہ ہے، فٹافٹ سے ڈیجٹ جو ہے فوراً مجھے مل رہے ہیں، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ اب 12 جو رکھتے ہیں ذرا سنیں، فجر کی 2 رکعتیں، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کو فجر کی 2 سنتوں سے اتنی محبت تھی، آپ نے کبھی مدینہ اور سفر میں فجر کی 2 سنتیں نہیں چھوڑی۔ یعنی فجر کی 2 سنتیں نبی علیہ السلام نے کبھی چھوڑی ہی نہیں۔ اب آئے 4 رکعتیں ہیں نماز عصر کے بعد، انشاءاللہ وہ بھی بتاتے ہیں، لیکن 4 رکعتیں ایسی ہیں کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جو بندہ 4 رکعتیں پڑھتا ہے نا، ایسا ہی ہے جیسے اس نے نماز تہجد پڑھ لی۔ وہ کون سی 4 رکعتیں ہیں؟ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں وہ بھی اللہ کے نبی نے کبھی نہیں چھوڑی، وہ 4 رکعتیں نماز ظہر سے پہلے، یعنی نماز ظہر کی پہلی جو 4 رکعتیں ہیں نا، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں نا 2 نہیں پڑھتے تھے، 4 ہی پڑھتے تھے، اور جس نے نماز ظہر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھ لی ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے تہجد کی نماز پڑھ لی۔ اب جی سنتے جائیے، مغرب کے بعد 2 رکعتیں، عشاء کے بعد 2 رکعتیں، ظہر کے بعد 2 رکعتیں، تو یہ اس طرح 17 اور 12 رکعتیں یہ بن جاتی ہیں، اور 17 اور 12 رکعتیں بن کر تعداد جو ہے یہ 29 ہو جاتی ہے۔ کتنی جی؟ 29۔ اب آ جائیے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، یہ 12 رکعتیں ہیں جو نبی علیہ السلام کا استمرار کے ساتھ عمل تھا، ہمیشگی کے ساتھ عمل تھا۔ اچھا اگر آپ یہ 12 رکعتیں چھوڑ دیں گے نقصان کیا ہوگا؟ فرض ناقص ہو جائیں گے۔ نقصان کیا ہوگا؟ دل غافل ہو جائے،
ہمارے اہل حدیث کی اکثریت کے دل غافل ہیں، رزق حلال ہوتا ہے، نمازی ہوتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، والدین نیک ہے، خود بھی نیک ہے، لیکن دل غافل ہونے کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا غافل دل سے اللہ دعائیں قبول نہیں کرتا، دل غافل۔ تو اب آئیے اس کے اندر آپ نے جمع کرتے جانا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ، اب میں غیر موقدہ بتانے لگا، پہلے میں نے موقدہ بتائی ہیں، اب غیر موقدہ، جو بندہ من صلی اربعا قبل الظہر و اربعا بعدها حرم اللہ علیہ النار، فرمایا جو بندہ 4 رکعتیں نماز ظہر سے پہلے پڑھتا ہے اور 4 بعد میں پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جہنم کو حرام کر دیا۔ میرے بھائیو دوستو، اب جو 29 ہیں ان 29 کے اندر 2 رکھتے ہیں، آپ یہ بھی ملا لیں، 29 اور 2 کتنی ہو گئی؟ 31۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ امرأن صلی اربعا قبل العصر، اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحمت کرے، 15ویں صدی میں جو بندہ رسول اللہ کی دعا لینا چاہتا ہے، فرمایا اللہ اس بندے پر رحمت کرے جو نماز عصر سے پہلے کتنی رکعتیں پڑھتا ہے؟ 4۔ اب 31 اور 4 کتنی ہو گئی؟ 35 ہو گئی۔ میں نے آپ کو بتاتے جانا ہے کہ نبی علیہ السلام دن رات میں 24 گھنٹے میں کتنے نوافل پڑھتے تھے، اور کئی ہمارے بھائی ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں آپ نے کبھی یہ نمازیں پڑھی ہیں؟ کہتے ہیں ہم نے تو کبھی نہیں پڑھی۔ اب آ جائیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بخاری مسلم کی شرطوں پہ میں حدیث بیان کرنے لگا ہوں، جہاں سے مرضی اس کی تصدیق آپ کر سکتے ہیں۔ فرماتے جو بندہ نماز عشاء پڑھنے کے بعد وتر سے پہلے 4 رکعتیں ایک سلام سے پڑھتا ہے، 4 رکعتیں ایک سلام نال کیویں؟ جویں زور دی نماز ہے، عصر دی نماز ہے، 4 رکعتاں سے ایک سلام نہ پڑھنے ہیں۔ فرمایا اس کا اجر و ثواب اتنا ہے جیسے اس نے یہ 4 رکعتیں لیلۃ القدر کے اندر پڑھی۔ کتنا ثواب ہے؟ جیسے اس نے لیلۃ القدر کے اندر پڑھی ہے۔ اب 35 اور 4 کتنی ہو گئی؟ کتنی جی؟ 39، 1 کم 40۔ ذرا چلتے جائیں میرے ساتھ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی نماز ہے، اس نماز کے ذریعے آپ کی مدد کی ہے۔ ان اللہ امدکم، وہ نماز کیا ہے؟ بصلاۃ الوتر، وہ وتر کی نماز ہے۔ وہ کون سی نماز ہے؟ وتر کی۔ اب وتر کی 3 رکعتیں نبی علیہ السلام نے اکثر پڑھی، اکثر 3 رکعتیں پڑھی، اکثر، یعنی 100 میں سے 90% نبی علیہ السلام نے 3 وتر پڑھے ہیں۔ اب 39 کے اندر آپ 3 وتر شامل کر دیں تو یہ کتنی رکعتیں ہو جائیں گی؟ 42۔ آپ ایک دفعہ اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش تو کریں کہ میں نے یار یہ 42 رکعتیں پڑھنی ہیں، میرے نبی نے پڑھی ہیں، ان کی فضیلت ہے، اور پھر اس کے بعد اپنی زندگی میں تبدیلی دیکھیں۔ حضرات آپ آئیں، یہ تو میں نے نماز فجر سے بات شروع کی، فرض نماز، اور فرض نماز سے آگے اور پیچھے جو نوافل تھے۔ اب آ جائیں صلاۃ الاشراق۔ ہم نے جو رکعتوں کی تعداد گنی ہے وہ کتنی ہے؟ 42۔ میں نے اللہ کے فضل و کرم سے 100، اگر آپ اجازت دیں گے نا تو 125 رکعتیں بڑی آسانی سے میں آپ کے سامنے نبی علیہ السلام کے وہ نوافل جو ہماری زندگی سے نکل گئے ہیں، ہم نے کبھی پڑھے نہیں ہیں، لیکن میں پریشان نہیں آپ کو کرنا چاہتا، میں مناسب ایک حد بیان کرتا ہوں کیونکہ یہ ایک نیا علم ہے لوگوں کے لیے۔ یعنی اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی میں نئی بات گھڑ کے بنا کے لے آیا ہوں، یہ کتاب و سنت کے موتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ ان کو چھوڑنے کے نقصانات ہیں، ان کو چھوڑنے کے کیا نقصانات ہیں؟ اب آپ دیکھیے
اشراق کس کو کہتے ہیں؟ پہلے اس کو سمجھ لیں۔ ایک ہوتا ہے طلوع، جب سورج اپنا سر نکالتا ہے تو اس کو طلوع کہتے ہیں، اور جب پوری ٹکیا باہر نکل آتی ہے تو اس کو اشراق کہتے ہیں۔ بھائی سارا سورج جو ہے وہ باہر نکلا، طلوع اور اشراق کے درمیان 15 منٹ کا فرق ہوتا ہے، 15 منٹ کا تقریباً، کبھی موسم کے اعتبار سے کچھ کم کچھ زیادہ، لیکن اوسط 15 منٹ کا فرق ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کے جو جوڑ ہیں ہر جوڑ پر صدقہ ہے، اور یہ صدقہ ایک ہی صورت میں ادا ہوگا کہ آپ اشراق کی 2 رکعتیں پڑھیں۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جس چیز پر سورج کی کرنیں پڑتی ہیں ان تمام چیزوں سے اللہ کے ہاں بہتر یہ 2 رکعتیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا اور دنیا کے سارے خزانوں سے اللہ کے ہاں یہ 2 رکعتیں بہتر ہیں، اس کو صلاۃ الاشراق کہتے ہیں۔ اچھا جی 42 اور 2 کتنی ہو گئی؟ 44، ذرا گنتے جائیں ساتھ ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ الضحیٰ پڑھتے تھے، جس کو ہم اپنی پنجابی زبان میں چاش کہتے ہیں۔ یہ 4 رکعت نماز ہے جب سورج بلند ہو گیا اور تھوڑی سی گرمی، یعنی وہ گرمی جو ہماری چمڑی پر برداشت نہیں ہوتی، جیسے گرمی، یوں سمجھ لیں کہ 8، 8:30، 8 سے 9 کا وقت ہے، یہ صلاۃ الضحیٰ ہے اور اس کی 4 رکعتیں ہیں۔ یہ 44 اور 4 کتنی ہو گئی؟ 48۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوابین بھی پڑھتے تھے 6 رکعتیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بھئی آپ ساری ایسے، اگر کوئی پڑھتا ہے تو کیا ہی کہنے، لیکن یہ تو ہونا چاہیے نا کہ بھائی میں کبھی چاشت پڑھوں، کبھی اشراق پڑھوں، کبھی میں اوابین پڑھوں۔ اوابین کا وقت کب ہے؟ اوابین کا وقت ہے ہینا ترمس الفصال، اونٹوں کے بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو ان کے جو پاؤں ہیں ان پر ناخن نہیں ہوتے، کھر نہیں ہوتے، تو ریت جب گرم ہوتی ہے، پتھر گرم ہوتا تو ان کے پاؤں جلتے۔ یہ تقریباً 11 بجے کے قریب کا وقت ہے، زمین گرم ہو جاتی ہے، تو جب زمین گرم ہو جائے اس وقت اوابین کی نماز ہے، یہ 6 رکعتیں ہیں۔ 48 اور 6 کتنے ہو گئے؟ نہیں، پہلے 4، 2، پھر 4، پھر 6۔ اب آگے آ جائیں، کتنے ہو گئے جی؟ 54 ہو گئے۔ نہیں ویل دے آ جائے، کوئی کاٹا وعدہ نہ، پھر ایک کری گن لیں گے۔ 17 فرض ہو گئے، گنتے جائے۔ پھر 12 نمازوں کے نفل ہو گئے، کتنے ہو گئے؟ 29۔ پھر 29 کے اندر آپ 3 وتر شامل کر دیں تو کتنے ہو گئے؟ 32۔ ٹھیک ہے، پھر ظہر کے بعد کی 2 رکعتیں شامل کر دیں تو کتنے ہو گئے؟ 34۔ پھر عصر سے پہلے 4 رکعتیں شامل کر دیں تو کتنے ہو گئے؟ 38۔ پھر عشاء کے بعد 4 رکعتیں آپ شامل کر دیں تو کتنے ہو گئے؟ 42۔ 42 کے اندر آپ 2 اشراق کے شامل کر دیں، 44۔ پھر 44 کے اندر 4 ضحیٰ کے شامل کر دیں تو کتنے ہو گئے جی؟ 48۔ پھر 48 کے اندر آپ 6 اوابین کے شامل کر دیں تو کتنے ہو گئے؟ 54۔ 54 اے ان نفل نے جڑے ساڈے نبی پڑھتے ہوندے سن۔ اب 54 کے بعد علی ابن ابی طالب اور کئی صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام صلاۃ النہار پڑھتے تھے۔ صلاۃ النہار کتنے؟ بھئی زوال سے پہلے پہلے، کبھی 10 اور کبھی 12۔ اب 54 کے اندر یہ 12 رکعتیں شامل کر لیں تو کتنی ہو جائیں گی؟ 66 یار، 10 نہیں 12 شامل کر لیں، 66۔ کتنے ہو گئے جی؟ 66۔ اب سنتے جائیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
تہجد کی نماز بھی پڑھتے تھے. بات چونکہ 24 گھنٹے کی ہو رہی ہے نا بھائی، 24 گھنٹے کی. اب 24 گھنٹے نبی علیہ السلام تہجد کی نماز 7 رکعتیں بھی پڑھتے، 9 بھی پڑھتے، اکثر 11 پڑھتے، اور کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم 15 رکعتیں بھی پڑھتے. کتنی جی؟ 15 رکعتیں بھی پڑھتے. اب چھاڑ دے وچ تسی نہ یار اسی نہیں 15 دی گل کر دے، 11 ہی پا لو. کتنی ہو گئی جی؟ 77. اب حدیث کے اندر ہے نبی علیہ السلام نماز وطر کے بعد 2 رکعتیں بیٹھ کے پڑھتے تھے. 77 تے 2 کنیاں ہو گئیاں نے انہاں سے، انیاں بڑیاں نے کہ ہو سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ آپ کو بتانے کا مقصد کیا ہے؟ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ متروک مردہ سنتیں ہیں. نبی کی ان سنتوں کو زندہ کریں گے، اللہ کی قسم ہے اللہ آپ کی زندگی کو زندہ کر دے گا، تجارت کو، گھر کو، خوشیوں کو. اب آؤ جی ذرا تھوڑا سا آپ کے سامنے ایک کا ٹسی ہوئی نے. چلو میں نہیں جی میں پریشان نہیں کرتا، سینچری کر دیتے ہیں جی بڑی آسانی سے، بڑی آسانی سے. 5 دفعہ آپ کم از کم وضو کرتے ہیں تو وضو کی 2 رکعتیں. چلیں گے سیال کوٹ میں، آپ کے قدموں کی آواز اللہ کی جنت میں جائے گی. تو یہ 10 رکعتیں بنتی ہیں. 1 کم 80 اور 10 ڈال دیں، کتنی ہو گئی؟ 1 کم 90، 1 کٹ 90. اب آ جاؤ. نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا جاء احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین. اور تم میں سے کوئی بندہ مسجد آئے تے نہ بوے جنی دیر تک 2 رکعتاں نہ پڑھ لے. لو جی سینچری اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. کہو گے آلے کاٹے، یہ بھی 10 دن. نبی علیہ السلام کبھی کبھی نماز تہجد سے پہلے 2 خفیف رکعتیں بیٹھ کے پڑھتے تھے. 101 رکعت ہو گئی. ولا حول ولا قوة الا باللہ. ماشاءاللہ جی. میں پہلا کچھ ترغیب والے نوافل نے وہ بھی میں دسن لگا. تے اسی ہن ترغیب والے میں پاسے ہون لگا. نبی علیہ السلام گھر سے نکلتے تو کتنی رکعتیں پڑھتے؟ 2. صلاۃ البیت متروک و مردہ سنت. گھر میں داخل ہوتے تو کتنی رکعتیں پڑھتے؟ 2. یہ اس کو صلاۃ البیت کہتے ہیں. اب اسی طرح نماز مغرب سے پہلے رسول اللہ نے 3 دفعہ کہا ہے صلو رکعتین صلو رکعتین صلو رکعتین صلو رکعتین. تو آپ دن میں کم سے کم گھر آنا جانا، چلو بھائی 1 مرتبہ نکلنا، 1 مرتبہ واپس آنا، 4 رکعتیں یہ بن گئی. 2 مغرب سے پہلے کتنی ہو گئی؟ 6. تو 101 میں 6 یہ ڈال یعنی کم سے کم تعداد. اور اس میں 107 میں 2 رکعتیں وہ بھی ہیں کہ نبی علیہ السلام نہ رات کی نماز شروع کرنے سے پہلے کبھی خفیف رکعتیں پڑھتے، خفیف رکعتیں پڑھتے. اب اس کے بعد آپ سنیں نبی علیہ السلام نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. اللہ تعالیٰ نے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی ہے. یعنی اس دور میں جس کے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے اس کا ایمان صحیح ہے. تے جہاں نماز تو دل گھبراندا ہے تے کتراندا ہے وہ سمجھ لے کہ میرا دماغ، میرے پٹھے، میرا جسم شیطان دی گرفت وچ ہے. بات کی سمجھ آئی ہے جی؟ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ خطیب صاحب بھی آپ کے بیٹھے ہیں، امام صاحب بھی بیٹھے ہیں، تو میں یہ ان سے عرض کروں گا کہ یہ جو نمازیں ہیں ترغیب کے لیے چارٹ کے اوپر لکھ کر لگا دیں. تو یہ کیا ہوگا اس کا فائدہ کہ کئی لوگوں کو مردہ جو سنتیں ہیں ان کو زندہ کرنے کا اللہ تعالیٰ موقع دے دے گا. اب آپ دیکھیں صلاۃ التسبیح بھی ہے. اللہ کے نبی نے کہا یا عم، اے میرے پیارے چچا، الا امنحک الا اعطیک، میں آپ کو کوئی پیارا سا تحفہ گفٹ نہ دوں؟
4 رکھتے ہیں ہر رکعت کے اندر، 107 ہے، 4 ڈال لیں، کتنی ہو جائیں گے؟ 111۔ تو اسی طرح چاند کی نماز ہے، چاند گرہن کی، سورج گرہن کی، زلزلے کی نماز ہے۔ بات کی سمجھ آ گئی؟ اسی طرح انابت کی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی بندہ اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، خوب اچھے طریقے سے، اور بڑا ہی دل لگا کے نماز پڑھتا ہے، اس کو صلاۃ الانابہ کہتے ہیں۔ صلاۃ الحاجہ، صلاۃ الانابہ۔ صلاۃ الانابہ لوگوں کو نہیں پتہ، مثال اشراق کا پتہ ہے یا چاش کا پتہ ہے، تو صلاۃ الاشراق، صلاۃ الضحیٰ، صلاۃ الاوابین، صلاۃ النہار، صلاۃ الحاجہ، صلاۃ الانابہ۔ صلاۃ الانابہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی بندہ اچھے طریقے سے وضو کرے، پھر دل جمی سے 2 رکعتیں پڑھے، سلام پھیرے گا، اللہ اس کے کھاتے پہ اپنی رحمت کا قلم پھیر دے گا۔ اس کو صلاۃ الانابہ کہتے ہیں۔ تو میں انشاءاللہ یہ میسج جو ہے واٹس ایپ ان کے موبائل پر بھی بھیج دوں گا، تو یہ صلاۃ الانابہ، صلاۃ الحاجہ، صلاۃ الضحیٰ، صلاۃ الاشراق، صلاۃ الاوابین، یہ ساری جو نمازیں ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح کئی نہیں ہے بھائی، شوق ذوق ہی کوئی نہیں ساڑھے کتابچے کتوں ہونے نے، میں نے تو کئی پڑھ کے نکالے۔ حتی اذا بلغ شدہ وبلغ 40 سنہ، اب 40 سے اوپر عمر ہو گئی ہے نا، اب یہ ہے کہ دنیا اللہ نے بہتر دی ہے، اللہ آخرت بھی بہتر بنائے۔ تو آخرت کی بہتری کے لیے حدیث میں ہے، بندہ جب اس کو قبر میں رکھیں گے نا، منکر نکیر آئیں گے حساب کتاب کے لیے، بندہ آئے گا پیچھے ہٹ جاؤ، میری نماز سردی چل رہی ہے، میں پہلا نماز پڑھ لوں۔ اس کو وہیں پر پتہ چل جائے گا یہ بندہ کامیاب ہے، یہ بندہ کامیاب ہے۔ اب مسئلہ بھلا کیا ہے؟ ہمارے بعض مدارس میں نوافل پر مواظبت نہیں ہے، پھر یہی علماء جب مساجد میں آتے ہیں تو نوافل پر مواظبت نہیں کرتے، استمرار ہمیشگی نہیں کرتے، اور اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر دل جو ہے وہ لوگوں کا نماز پر نہیں لگتا۔ اب یہ سن کر حیران ہوں گے، ایک بندہ آیا میری مسجد کے اندر، ہم 2 3 دفعہ تراویحاں پڑھتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں اور کئی دوست جن سے میں نے یہ چیزیں سیکھی الحمدللہ، مجھ سے بھی بہتر عمل میں وہ، تو ہم تو 40 50 تراویحاں بھی پڑھ لیتے ہیں، ہم تو اس کے جواز کے قائل ہیں، یعنی سنت تو 11 رکعت ہے، لیکن زیادہ کی حد نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ایک جواز ہے ایک سنت ہے، جو بندے خبردار ہیں نا ان کو پتہ ہے۔ مثال یہ میرے کپڑے ہیں، یہ سنت لباس نہیں ہے، سنت لباس لیکن جائز ہے، یہ کیا ہے؟ جائز ہے، کہ اس میں کوئی بھی وائلیشن نہیں ہے۔ مجھے آپ کو ہمارے نبی نے ایسا لباس پہننے کی اجازت دی ہے، بھئی تنگ نہ ہو، جوگیا رنگ نہ ہو، عورتوں سے ملتا نہ ہو، لباس شہرت نہ ہو، تو یہ ایک اس کے خد و خال ہے کہ اس کے مطابق یہ جائز ہے۔ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کرتا پہنا اور تہمد پہنا، یہ جو عربوں کا لباس ہے نا، یہ رسول اللہ نے کبھی نہیں پہنا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ساری زندگی تہمد پہنا ہے، سلوار آپ کو بڑی پسند تھی۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کپڑا آیا بڑا کو اچھا، تو سلوار اللہ کے نبی کی سلوائی تو پہنے بغیر ہی فوت ہو گئے۔ تو یہ پاکستانیوں کا جو لباس ہے یا ہمارے دیہاتیوں کا جو لباس ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لباس کے قریب ترین ہے، بہت عمدہ اور بہترین لباس ہے۔ آپ پورے اقوام عالم کے لباس پہ نظر دوڑا لیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ پاکستانیوں کے پاس یہ جو لباس ہے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لباس کے قریب ترین ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو یہ جو چیزیں ہیں آپ سے یہی عرض ہے کہ ان پر عمل کریں۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لباس ہے، پھر اس لباس یعنی فیشن کہ وہ آپ کیا کیا پہنتے، انڈر گارمنٹس کس طرح کے ہوتے تھے، ان ساری چیزوں کو جاننا۔
تو میں اس میں مشورہ دوں گا بھائی حضرت حافظ فیصل صاحب کو کہ رمضان کے اندر ظہر یا عصر کی نماز میں سیرت النبی ان کو سنائیں، الرحیق المختوم رکھ کے یا کوئی ایک کتاب، وہ 5 منٹ ان کو سیرت سنائیں. اس کا بہت فائدہ ہے. واللہ سب سے زیادہ جو فائدہ ہے وہ دل نرم ہوتا ہے. نبی علیہ السلام کی زندگی کو سن کر کیا نرم ہوتا ہے؟ دل. آج بھی کئی بندے پڑھے لکھے کہتے ہیں کہ کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے دل نرم ہو. تو میں ان کو کہتا ہوں سیرت النبی کو پڑھیں، سنیں، آپ کا دل جو ہے وہ. پہلے جو ہمارے خطیب تھے پرانے دور میں، وہ نبی علیہ السلام کی سیرت بڑی بیان کرتے تھے اور لوگ سنتے روتے. تو اب اس پر بھی کوئی توجہ نہیں ہے، شاید لوگوں کا ذوق نہیں. تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ واپس آئیں نوافل کی طرح. نبی علیہ السلام کے پاس بندہ آیا، اس کا ذوق کیا تھا؟ ہم زیادہ کیوں پڑھتے ہیں؟ نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آیا، اس نے کہا رات کی نماز بتائیں کتنی. اس کا مقصد تھا رکھتے کتنی ہے. اس نے کیفیت نہیں پوچھی، کتنی. فرمایا 2 کر کے پڑھتا رہے، 2 کر کے پڑھتا رہے، اور جب تجھے صبح ہونے کا ڈر ہو تو 1 وتر پڑھ لینا. صبح ہونے کا ڈر ہو تو کیا کرنا؟ 1 وتر پڑھ لینا. تو رمضان کے اندر کثرت نوافل. اچھا آخری بات درس کی، نوافل دے وچ ساڈے جسم دا نا، میں اپنی تانوں گل سنانا. میں تراویاں کھلونا نا پڑھنا تے سیرے سحری دے ٹائم جسم ہلدا نہیں. میں بچیاں نوں آنا مینوں لتاڑو. دوجے دن میں پھر کھلونا، دل کردا ہے بہ جا. 4-5 دن میں اپنے جسم نال لڑنا. تینوں میں بھلا کیا نا، تینوں میں 11 مہینے بڑیاں روٹیاں کھوائیاں نے، یعنی زبان چسکوری ہے نا. تو بڑا کچھ کھاتا ہے، گوشت بھی پھل بھی. ہون ٹائم آیا ہے ہمت وکھان دا. اب وہ 3-4 دن میں پوری اپنے جسم پر سختی کرتا ہوں کہ جنی مرضی تھکاوٹ ہو جائے تراویاں تینوں پڑھنی پیانی. پھر کیا ہوتا ہے الحمدللہ 5ویں دن 6ٹھے دن جو ہے وہ جسم اس کو پتہ ہے. پھر اللہ کے فضل و کرم سے ایک بات بتاتا ہوں، کوئی بھی اپنی جو نیکی ہے نا اس کو شیطان سے بچانا ہے نا، تو اس کے ساتھ نیکی لگانی پڑے گی، تب اصل وہ نیکی بچے گی. مثال شیطان ہمیں خیال ڈالتا ہے بھئی 3 وتر ہے نا آج 1 پڑھ لیں، اس دن 5 پڑھو. اس دن کتنے پڑھو؟ 5. تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کو نماز سے پیچھے کرنے کے لیے 1 کا خیال نہیں آئے گا. سمجھ آئیے جی بات کی. ویلیاں واسطے 1 نہیں، تھکیاں واسطے 1 کے. نبی پاک تھک کے 10 پڑھ کے 1 پڑھ دے سکتے، تو ایسی ویلے رہ کے 1 پڑھی لگی ہم نے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. یعنی سنت کو جیسے نبی علیہ السلام نے کیا ہے، کبھی زندگی میں آپ کو مثال نہیں ملے گی کہ آپ نے عشاء پڑھا اور ساتھ 1 وتر پڑھ لی. 1 وتر جننے بھی نے نا حدیث لے ان کے راتا نہیں تجتا نہیں کہ تہجد میں بھئی پڑھنا 1 جائز ہے. ایسے ہی کہ شیطان کہتا ہے نا چل آج سنتا نام ہی صحیح، اس دن 2 زیادہ پڑھیں، اس دن 2 زیادہ پڑھیں. ایتے ہونا حافظ صاحب تراویاں پڑھ دیں نا، تو ہم نے اپنی مسجد میں ایک ماحول بنایا ہے. وہ ماحول کیا ہے؟ لوگوں کے دل ٹوٹتے ہیں تراوی پڑھنے سے. کیسے ٹوٹتے ہیں؟ جماعت ہو رہی ہے، کچھ بندے لیٹے ہوں گے، اب باہر سے جو بندہ آئے گا نا وہ بھی 2 پڑھے گا لیٹ جائے گا. پھر کچھ باہر بیٹھے ہوتے ہیں، کچھ دروازے پر گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ نے تراوی پڑھانی ہے نا یہ سارا ماحول ختم کریں. بندوں کو کہیں اتھے لیٹنا نہیں، بھئی لیٹنا تے کار جا کے، باہر بیٹھنا نہیں. ہوتا کیا ہے کہ بندے جہاں ان کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے. ماحول بنانا پڑتا ہے، اس کو مجاہدہ کہتے ہیں. میں نے 10 سال اپنی مسجد میں محنت کی ہے. بھئی لیٹنا ہے تو گھر چلے جاؤ یا مسجد کے سٹور میں چلے جاؤ، لوگوں کے سامنے نہ لیٹو. وہ بیچارے ان کا بھی دل کرے گا کہ ہم لیٹ جائیں. باہر نہ بیٹھو، ان کا بھی دل کرے گا کہ ہم بیٹھ جائیں. پھر آج کل ایک نیا کام چلا ہے، 3 وتر ہیں، 2 بیٹھے رہتے ہیں گپ شپ کرتے ہیں.
اس کو نماز کا چور کہتے ہیں، اور اٹھا اور تیسرا رکعت، یعنی اللہ تعالیٰ معاف کرے، ایک بندہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، دنیا دا جنہ مرضی مشقت دا کام ہے، پہلوانی میں کھاڑے جاندہ رہا 5 سال، میرے پیو نے مینوں پہلوانی چ پاتا، ڈنڈ بیٹھکاں ہزار روز دیاں مار دیاں، اللہ کی قسم ہے حافظ قرآن کے مقابلے میں پہلوانی کرنا آسان ہے، حافظ ہونا اور پھر مصلح سنانا یہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ وہ بیچارہ پڑھتا ہے تو اسی وہ دا دل تروڑ چھڑنے، کوئی انج نکل جاندے نے، کوئی انج نکل جاندے نے، نہیں، اس کے شانے کے ساتھ شانہ ملا کر پھر ہم کیا کرتے ہیں، 10 پڑھتے ہیں الحمدللہ، کہیں جا کر اور بھی 10 پڑھ لیتے ہیں، کہیں اور بھی جا کر 10 پڑھ لیتے ہیں۔ اس طرح اپنے جسم کو عادی بنائیں۔ میں نے پختون لوگوں کے اندر، پٹھانوں میں بڑی خوبی دیکھی ہے، ہم مذاق اڑاتے ہیں نا، یقین جانیں پورے پاکستان میں سب سے زیادہ اہتمام کے ساتھ میں نے ان کو تراویح پڑھتے دیکھا، انہوں نے کبھی مسجد بھی نہیں بدلی، اور تراویح کے بعد اس طرح رش سڑکوں پہ ہوتا ہے جیسے عید ہے، عید کا اجتماع ہے، ٹوٹا ہے اور لوگ سڑکوں پہ ہیں۔ میں پشاور گیا ایک دفعہ رمضان کے دوران، تو لوگ اس طرح اہتمام کے ساتھ تراویح پڑھتے ہیں۔ تو میں اپنے اہل حدیث احباب سے گزارش کرتا ہوں، ماشاءاللہ شیخ صاحب بتا رہے ہیں کہ کراچی میں بھی ایسا ماحول ہے، ایسے لگتا ہے جیسے عید کے اجتماع ہیں، تراویح کیا عید کے اجتماع ہیں۔ تو یہاں پہ ہمارے یہ ذوق شوق نہیں ہے، اس چیز کو اپنے اندر پیدا کریں۔ یہ جو مردہ نوافل ہیں، مثال آپ میں سے کسی بندے نے آج تک صلاۃ النہار نہیں پڑھی ہوگی ساری زندگی، تو کم از کم بندہ ایک دفعہ تو پڑھ دینا، اللہ کے ہاں اگر سوال ہو گیا بندہ مارا تو نہ جائے۔ صلاۃ الاوابین پڑھے، صلاۃ الانابہ پڑھے، صلاۃ الحاجہ پڑھے، نمازیں اور بھی بڑی ہیں، صلاۃ الاستخارہ بھی ہے۔ تو یہ اس کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ یقین جانو، یہ جو نجی ہماری گفتگو ہے نا، یہ بڑے جلسوں سے بھی زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے۔ کسی ایک بندے کے دل میں اللہ یہ بات اتار دے تو میری اور آپ کی نجات کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فی، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک۔ اے اللہ اس مسجد کو بنانے والے، چلانے والے، خطیب، امام، مقتدی، معاونین، بادشاہ، مالک الملک، ہم سب پر اپنی مہربانی فرما، حاسدوں کے حسد سے، شریروں کے شر سے، مکاروں کے مکر سے اللہ ہمیں اپنی پناہ میں لے لے۔ اللہ رمضان کی تیاری اور اس کا استقبال اور اس کی قدر، اس کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہ اس مسجد کو آباد کر دے، آباد کیا اور آباد کر دے، اس کو بھر دے اپنے بندوں سے۔ اے پروردگار ہم سب کی نیک خواہشات پوری فرما، ہمیں قیام کے لیے، رکوع سجود کے لیے پسند فرما۔ یا اللہ توفیقات عطا فرما، ہمارے دل تیری انگلیوں کے درمیان ہیں، یا اللہ ہمارے دل پھیر دے۔ اللہم یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی دینک، اللہم یا مقلب القلوب قلب قلوبنا علی طاعتک، انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ ربنا اعطنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی